آج کی خوبصورت ویڈیو ہماری ویور یاسمین کی بھرپور ریکویسٹ پہ بنائی گئی ہے۔ آج میں ایک گہرے سوال کا جواب دینا چاہتی ہوں جس سے ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی زندگیوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہمیں اتنی پریشانیوں کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کیا یہ مشکلات اللہ کی طرف سے امتحان ہیں یا کسی کی بد دعا یا بدنیتی کا نتیجہ ہے؟ یہ سوال اللہ کی حکمت، ذاتی آزمائشوں اور دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کے بارے میں ہے۔ اسلامی تعلیمات میں مشکلات کو بنیادی طور پر اللہ کی طرف سے امتحان کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اللہ اپنی لامحدود حکمت میں ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ قرآن و حدیث اس تصور کی وسیع بصیرت فراہم کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ میں اللہ ہمیں تسلی دیتا ہے۔ اللہ کسی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ آیت ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ ہم جن آزمائشوں کا سامنا کرتے ہیں وہ برداشت کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہے، اور یہ ہماری ترقی اور تزکیہ کے لیے بنائے گئے اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے۔ وہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے، ہماری لچک کو بڑھانے اور اللہ کے قریب ہونے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ ہر آزمائش ہمارے لیے صبر، شکر اور اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنے کا ایک موقع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثواب کی عظمت آزمائش کی عظمت کے مطابق ہے۔ جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کا امتحان لیتا ہے۔ یہ حدیث اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ ہماری آزمائشیں اللہ کی محبت کی علامت ہیں اور اس کا مقصد ہمیں اس کے قریب کرنا ہے۔ مزید یہ کہ آزمائشیں تزکیے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے اپنے دلوں کو تکبر، خود غرضی اور لالچ جیسی ناپاکیوں سے پاک کرنے کا ایک موقع ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ الزمر میں فرماتا ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ صبر اور استقامت کے ذریعے ہم بے پناہ انعامات اور روحانی بلندی حاصل کرتے ہیں۔ اگرچہ اللہ کے امتحان اس بات کا ایک اہم پہلو ہے کہ ہمیں مشکلات کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ذاتی احتساب اور انتخاب کے کردار کو پہچانیں۔ ہمارے اعمال اور فیصلوں کے نتائج ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہماری مشکلات ہمارے اپنے انتخاب یا واقعات کے فطری عمل کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر صحت، مالیات یا تعلقات کے بارے میں ناقص فیصلے مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں، جو کہ اللہ کی طرف سے امتحان نہیں ہے بلکہ ہمارے اپنے اعمال کے نتائج ہیں۔ قرآن ذاتی ذمہ داری کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، تمہیں اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ یہ آیت ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنے اور یہ سمجھنے کی ترغیب دیتی ہے کہ ہم اپنے انتخاب کے لیے جواب دہ ہیں۔ ناقص فیصلوں یا غفلت کے نتیجے میں آنے والی پریشانیاں اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں ہوتی بلکہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ لعنت، بد دعا یا منفی اثرات کا تصور بھی بہت سے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ کچھ ثقافتوں میں یہ عقیدہ ہے کہ بعض پریشانیاں کسی کی بدنیتی
یا مافوق الفطرت مداخلت کا نتیجہ ہو سکتی ہیں، جبکہ اسلام حسد کی حقیقت اور دوسروں سے نقصان پہنچنے کے امکانات کو تسلیم کرتا ہے، لیکن اس موضوع پر متوازن نقطہ نظر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ قرآن حسد کے تصور اور اس کے ممکنہ نقصان کی نشاندہی کرتا ہے۔ سورہ الفلق میں اللہ تعالیٰ حسد کرنے والوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیتا ہے۔ حسد ایک فطری انسانی جذبہ ہے، اور اگر اس پر قابو نہ پایا جائے تو یہ منفی نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ تاہم اسلامی تعلیمات میں تمام مشکلات کو لعنتوں یا منفی اثرات سے منسوب کرنے کے بجائے تحفظ حاصل کرنے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے پر توجہ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پناہ مانگنے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ سورہ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کہو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، در حقیقت باطل ہمیشہ سے مٹنے والا ہے۔ یہ آیت باطل اور نفی پر، حق اور راست بازی کی طاقت پر زور دیتی ہے۔ اپنے ایمان پر توجہ مرکوز کر کے نیک اعمال انجام دینے اور اللہ سے رہنمائی حاصل کرنے سے ہم اپنے آپ کو نقصان اور منفی اثرات سے بچا سکتے ہیں۔ جہاں اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنا اور اس کی مدد حاصل کرنا بہت ضروری ہے، وہیں اسلام ہمیں اپنی مشکلات سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی کوششوں کے ساتھ مضبوط ایمان کو یکجا کرتے ہوئے متوازن طرز عمل کا مظاہرہ کیا۔ مثال کے طور پر مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج کی کوشش کی، حکمت عملی کے فیصلے کیے اور اللہ کے منصوبے پر غیر متزلزل بھروسہ رکھتے ہوئے دوسروں سے مشورہ کیا۔ توکل کا تصور یا اللہ پر توکل مخلصانہ کوشش کرنے اور عملی اقدامات کرنے کی اہمیت کی نفی نہیں کرتا۔ سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنی راہوں کی ہدایت کریں گے۔ یہ آیت اس بات پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ اللہ ہماری رہنمائی کرے گا اور ہمیں ضروری مدد فراہم کرے گا، کوشش کرنے اور کوشش کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حکمت کی تلاش اور خود غور و فکر میں مشغول رہے۔ ہماری پریشانیوں کے پیچھے وجوہات کو سمجھنے کے لیے سوچ سمجھ کر اور خود شناسی کی ضرورت ہے۔ اپنے اعمال، فیصلوں اور اسباق پر غور کرنا جو ہم اپنے تجربات سے سیکھ سکتے ہیں، قیمتی بصیرت فراہم کر سکتے ہیں اور ہمارے چیلنجوں کو زیادہ وضاحت کے ساتھ حل کرنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں غور و فکر کرنے اور علم حاصل کرنے کی نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم اور فہم حاصل کرنے سے ہم اپنی آزمائشوں کی نوعیت کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اور مناسب حل تلاش کر سکتے ہیں۔ بالآخر ہماری پریشانیوں کے درمیان امن حاصل کرنے کی کنجی اللہ کے منصوبے کو قبول کرنے اور اس پر بھروسہ کرنے میں چھپی ہے۔ زندگی کے چیلنجز، چاہے وہ امتحانات ہوں، ہمارے اعمال کے نتائج یا منفی اثرات،
یہ سب اللہ کے ایک عظیم منصوبے کا حصہ ہیں۔ اس نقطۂ نظر کو اپنانے سے ہمیں یہ جان کر سکون ملتا ہے کہ اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے باہر ہے، اور یہ کہ ہر مشکل کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ سورہ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کوئی آفت زمین پر یا آپ کے درمیان نہیں آتی مگر یہ کہ اللہ نے اسے وجود میں لانے سے پہلے ایک کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے، تاکہ تم اس چیز پر مایوس نہ ہو جو تم سے چھوٹ گئی ہے، اور جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس پر خوش نہ ہو، یعنی اتراؤ نہیں، اور اللہ ہر متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ پہلے سے طے شدہ اور اللہ کی حکمت کا حصہ ہے۔ اس حقیقت کو قبول کر کے ہم اپنے دلوں میں سکون اور اطمینان پا سکتے ہیں۔ آخر میں زندگی میں ہمیں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ مختلف ذرائع سے پیدا ہو سکتی ہیں، بشمول اللہ کے امتحانات، ذاتی انتخاب یا بیرونی اثرات کے۔ اگرچہ اللہ کے امتحانات ترقی اور تزکیہ کا ذریعہ ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ذاتی جواب دہی کو پہچانیں اور چیلنجوں سے متوازن نقطہ نظر سے رجوع کریں۔ منفی اثرات سے تحفظ حاصل کرنا، عملی کوششیں کرنا اور خود غور و فکر میں مشغول ہونا ہماری مشکلات کو زیادہ وضاحت کے ساتھ حل کرنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ بالآخر ہماری مشکلات کے ساتھ آسانی اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرنے اور اس بات کو قبول کرنے میں ہے کہ ہر مشکل کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اس نقطۂ نظر کو اپنانے سے ہم یہ جان کر تسلی حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ کی حکمت اور رحمت ہر آزمائش میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور جو لوگ اخلاص اور ایمان کے ساتھ اس کی تلاش کرتے ہیں ان کے لیے اس کی مدد ہمیشہ دستیاب رہتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی آزمائشوں کو برداشت کرنے کی طاقت، ان کے مقصد کو سمجھنے کی حکمت اور اللہ کے منصوبے کو قبول کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جیوں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ Until next time، اللہ حافظ۔